ناظرین، ڈرامہ سیریل اقتدار بہت ہی مزیدار ہو چکا ہے، کیونکہ اب تمام لوگوں کی اصلیت ظاہر ہونے والی ہے۔ جو لوگ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے تھے، خاص طور پر جو شاہ نواز کی ماں تھی، وہ بہت ہی اچھی اور کارگر ثابت ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ مہرالنساء کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن اب اس کی اصلیت کھلنے والی ہے، وہ بھی مہرالنساء کے سامنے، کیونکہ اس نے صرف اور صرف مہرالنساء کو اپنایا تھا، تو صرف اپنے مقصد کے لیے اس کو اپنایا تھا تاکہ وہ الیکشن جیت سکے اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی قید سے چھڑوا سکے۔ اور اس طرح سے جب وہ معافی نامہ اپنا وہ پورا کرا لے گی تو اس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو چھڑوا لے گی۔ اس میں مہرالنساء کو کبھی بھی پتہ نہیں چل پائے گا، اس کی سوچ یہی ہوتی ہے، لیکن مہرالنساء کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی ساسو ماں نے یہ تمام کام کیا ہے تو اس کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں صرف اور صرف کھلونے کے طور پر یہاں پہ آئی ہوں اور اس کے بیٹے نے بھی مجھے صرف استعمال کرنے کے لیے شادی کی تھی۔ چونکہ پچھلے تمام ایپیسوڈز میں یہ دکھایا گیا کہ شاہ نواز نے پہلے تو شادی کر لی، لیکن اس کے بعد وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی کزن سے شادی کر لے، لیکن دل ہی دل میں اسے جو مہرالنساء ہے وہ بھی اچھی لگتی تھی، اور وہ اپنی ماں سے یہی بات کہتا تھا کہ مجھے مہرالنساء سے چھٹکارا چاہیے اور اس کو طلاق دلوانی ہے تو ابھی دلوا دو۔ لیکن مہرالنساء کے لیے اس کی جو ساسو ماں ہے وہ شاہ نواز کو سمجھاتی ہے کہ ابھی میرے الیکشن ہے، الیکشن میرے ختم جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اس کو پہلے طلاق دلوا دوں تو معاشرے میں میرا کیا نام بنے گا، لوگ کہیں گے گھر میں ان کا یہ فساد ہے تو باہر کیا کریں گے، تو اس طرح سے مجھے ووٹ بھی نہیں پڑے گا اور میں جیت بھی نہیں سکوں گی۔ تو تم بھی بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ صبر کر جاؤ، صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ جب میں الیکشن لڑ لوں گی اور جب الیکشن سے جیت کر آؤں گی تو تمہاری ہر ایک خواہش پوری کروں گی۔ مہرالنساء یہاں پہ نہیں ہوگی اور ہماری پلاننگ بھی اب مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہے، اور اس میں مہرالنساء کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کردار اس نے جو کچھ ہمارے لیے بیان دیا ہے وہ بیان ہمارے لیے کافی ہے جس سے ہمیں جیت ملے گی، اور اس طرح سے انہیں جیت بھی مل چکی۔ جب انہیں جیت مل گئی تو اب انہوں نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی تک مہرالنساء کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی ساسو ماں کیا کر رہی ہے۔ جب وہ ویڈنگ پر جاتے ہیں تو ان کی ساسو ماں بھی پھر ساتھ جاتی ہے اور مہرالنساء کی ماں کے پاس چلی جاتی ہے، وہاں سے معافی نامے کی سائننگ کرانے کے لیے وہ اسے قائل کرتی ہے۔ ادھر سے جب وہ ولیمے پر جاتے ہیں تو رافع کی شادی کو دھوم دھام سے منایا جا رہا ہوتا ہے اور رافع بھی خوش نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ رافع کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور شادی پر تمام لوگ آئے ہوتے ہیں، اس کی ویڈنگ سیرمنی میں تمام لوگ شرکت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مہرالنساء اور شاہ نواز بھی اس کے لیے جاتے ہیں۔ اور رافع کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شادی صرف اور صرف ایک انوکھے موڈ میں کر رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کی بات مان رہا ہوتا ہے، وگرنہ اس کا دل نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ شادی کرے۔ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اس کا دل پہلے سے ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ مہرالنساء نے اس سے دھوکہ کیا اور شادی شاہ نواز سے کی تھی، تو اس وجہ سے وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ وہاں پہ قبول ہے تو کر دیتا ہے، لیکن اس کے من میں یہ فیلنگز نہیں ہوتی، اور جب وہ اپنی سرمنی میں شاہ نواز اور مہرالنساء کو دیکھتا ہے تو آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کس طرح سے ادھر آ چکے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ میرا دل توڑ کر یہ دوبارہ ادھر آ گئی ہے، اس کو کچھ لحاظ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ پھر بھی وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اور شاہ نواز لوگ اپنی سیرمنی جو ہوتی ہے وہ مکمل کرانے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ کی جو کزن ہے وہ بھی بےتاب ہوتی ہے اور شاہ نواز سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ شاہ نواز اس سے شادی کر لے اور اس کے ساتھ ہی زندگی بتائے، لیکن شاہ نواز ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شادی شدہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اسے پہلے اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، تو وہ ابھی اس کوشش میں لگا رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے وہ اپنے والد کو بھیجتی ہے اپنی پھپھو کی جانب کہ آپ ادھر جائیں اور اسے قائل کریں کہ شاہ نواز اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد ہم اس سے شادی کریں، پھپھو نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرے۔ تو اس کا بھائی شاہ نواز کی ماں کا جو بھائی ہے وہ آ جاتا ہے اور اپنی بہن کے پاس اس کو کہتا ہے کہ تمہیں مبارکباد میں دینے نہیں آیا، جو الیکشن جیتا ہے وہ تو جیتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرو، ابھی اس لڑکی کو طلاق دلواؤ، اسے گھر بھجواؤ اور میری بیٹی سے شاہ نواز کی شادی کراؤ۔ اس پر شاہ نواز کی ماں کہتی ہے کہ آپ تھوڑا حوصلہ کریں، میں اپنی پلاننگ کے ساتھ ہی سب کچھ کرا رہی ہوں، اب بھی اپنی پلاننگ سے ہی چلوں گی اور چل رہی ہوں، آپ کی بیٹی کی فکر مجھے بھی ہے، جب وقت مناسب لگے گا تو میں آپ کی بیٹی کو جلد ہی شادی کے لیے بلا لوں گی اور اس کو گھر سے نکال دوں گی۔
تو اس طرح سے وہ اپنی چالاکی اپنے بھائی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں اپنی پلاننگ کے تحت یہ کام کر رہی ہوں، اور سیاست میں اس طرح کے کام ہی ہوتے ہیں، جلد بازی میں نقصان ہوتا ہے اور میری سیاست کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شاہ نواز کو بھی یہ سمجھاتی ہے کہ اب میں الیکشن جیت چکی، اب ہماری جتنے بھی محلہ ہے، ہمارا جتنا بھی ارد گرد ہے، تمام لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور ہمیں عزت دیتے ہیں، تو اس عزت کو میں گنوانا نہیں چاہتی، تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس لڑکی کو چلتا کریں گے۔ شاہ نواز بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور جب ویڈنگ سیرمنی کے لیے وہ انہیں کہتی ہے تو اس وقت شاہ نواز کی قمیض کا بٹن ٹوٹا ہوتا ہے، تو اس کی بیوی جو مہر النساء ہے وہ اس کا بٹن اپنے ہاتھوں سے ہی لگاتی ہے، تو ان میں پیار کی ایک اور جو لہر ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی تک شاہ نواز کی محبت کا مہر النساء کو معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ سچی محبت کر رہا ہے یا ڈھونگ رچا رہا ہے، کیونکہ مہر النساء پہلے دھوکہ اس سے کھا چکی ہیں۔ جب اس نے شادی کی تھی تو ایسے ہی محبت کے دعوے کر کے مہر النساء سے شادی کی تھی، اور اس کے بعد وہ بدل گیا تھا، تو اب مہر النساء اس پر اعتبار کرنے والی نہیں ہے، اور مہر النساء نے ابھی اس سے صرف اور صرف محبت کے ڈھونگ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شاہ نواز کیا کرنے لگا ہے۔ شاہ نواز کی والدہ کو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اب آخری پتہ کھیلنا ہے، تو اس کے لیے جو وہ آخری پتہ ہوتا ہے وہ پھینک دیتی ہیں اور کھیل شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے اس کھیل کو نبھانے کے لیے وہ مہر النساء کے آبائی گھر چلی جاتی ہیں اور اس کی ماں سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں۔ وہاں پہ اچھی طرح سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور بہت ہی میٹھے انداز سے ان کو امپریس کرتی رہتی ہیں اور اپنے حال احوال بتاتی رہتی ہیں کہ میرے لوگ بہت عزت کرتے ہیں، میں وہاں پہ لوگوں کے کام آتی، اور ہمارے اور تمہارے حالات جو ہے اور ساتھ ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہو چکے ہیں، ہم میں کوئی بھی ایسی بات نہیں رہی جو کہ ناراضگی پر رہے، تو اس کے لیے آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں، آپ یہ معافی نامہ لیں اور معافی نامے پر دستخط تو کر دیں تاکہ ہماری جو تعلقات ہیں اور زیادہ بہتر ہو جائیں۔ اب ہم نے آپ کا جو بیٹی کا رشتہ ہے وہ بھی ہم نے قبول کر لیا تھا، اب بھی ہمیں سب کچھ قبولیت ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور معافی نامہ دے دیں۔ تو اس کے لیے اس کی والدہ جو ہے، جو مہر النساء کی والدہ ہے، وہ اسے معافی نامے پر دستخط کر دیتی ہے، لیکن اس کو اس کی چال کا بالکل ہی علم نہیں ہوتا، چونکہ یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو صرف اور صرف سادگی پسند ہوتی ہے، دل کی خالصت پسند ہوتی ہے، اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سیاستدان بہت ہی بری طرح سے چالاک مہارتوں کے ساتھ دوسرے لوگوں پر اپنا وار کرتے ہیں۔ تو وہ اپنا دستخط کر دیتی ہیں، اس دستخط کرتے ہی وہ جو ہے مہر النساء کی ساسو ماں اپنی اصلیت ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہیں، گھر جا کے تمام لوگوں کو بتا دیتی ہیں اور اس کا بیٹا واپس آ جاتا ہے۔